السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ شمشیر بے نام کے سلسلہ کی یہ تیسری قسط آپ احباب کی گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے تاریخ اسلامی کے سنہرے ابواب سے چند واقعات احباب کو پسند آئیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری حوصلہ افزائی کے لیے اس کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ویڈیو کے متعلق اپنی آراء سے خادم کو کمنٹ میں آگاہ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ خالد کو اس وقت بہت غصہ آیا تھا۔ ایک تو اس کا بھائی گیا، دوسرے 4000 درہم بھی گئے۔ چونکہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان خونی دشمنی پیدا ہو چکی تھی، اس لیے مسلمانوں نے یہ رقم واپس نہ کی۔ رقم واپس نہ کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ولید نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ قریش مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کے لیے بے اندازہ درہم و دینار اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ خالد کا ذہن ماضی کے جھروکوں سے حال میں واپس آ گیا۔ یہاں وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھا مدینہ کی طرف چلا جا رہا تھا۔ ذہن کی حاضری کا سبب افق سے ایک کوہان کی سی ابھری ہوئی چٹان نظر آنے لگی۔ خالد جانتا تھا یہ کیا ہے۔ یہ احد کی پہاڑی تھی جو مدینہ سے 4 میل شمال میں ہے۔ اس وقت خالد ریت کی بڑی لمبی اور کافی اونچی ٹیکری پر چلا جا رہا تھا۔ احد احد، خالد کے ہونٹوں سے سرگوشی نکلی اور پھر اسے ماضی میں اپنے للکار سنائی، میں ابو سلیمان ہوں، میں ابو سلیمان ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اسے ایک خونریز جنگ کا شور و غل اور سینکڑوں گھوڑوں کے ٹاپیں اور تلواروں کے آپس میں ٹکرانے کی آوازیں سنانے لگیں۔ یہ جنگ لڑنے کے لیے بےتاب تھا اور پھر اس نے یہ جنگ لڑی۔ خالد کا ذہن ایک بار پھر پیچھے چلتا گیا۔ 4 ہی سال پہلے کا واقعہ تھا۔ مارچ 625 شوال کا مہینہ 3 ہجری کے مہینے میں قریش نے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے جو لشکر تیار کیا تھا وہ مکہ میں اکٹھا ہو چکا تھا۔ اس کی کل تعداد 3000 تھی۔ اس میں 700 افراد نے زرہ پہن رکھی تھی۔ گھڑ سوار 200 کے لگ بھگ تھے۔ رسد اور سامان جنگ 3000 اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ یہ لشکر کوچ کے لیے تیار تھا۔ خالد کو وہ سب ایک روز پہلے کی بات کی طرح یاد تھا۔ اس لشکر کو دیکھ کر وہ کس قدر خوش ہوا تھا۔ انتقام کی آگ بجھانے کا وقت آ گیا تھا۔ اس لشکر کا سالار اعلیٰ ابو سفیان تھا اور خالد اس لشکر کے ایک حصے گھڑ سوار دستے کا کمانڈر تھا۔ اس کی بہن بھی اس لشکر کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ 14 عورتیں اس لشکر کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھیں۔ ان میں ابو سفیان کی بیوی ہند بھی تھی۔ عمرو بن العاص اور ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کی بیویاں بھی شامل تھیں۔ باقی سب گانے بجانے والیاں تھیں۔ سب کی آواز میں سوز تھا اور ان کے ساز دف اور ڈھول تھے۔ ان عورتوں کا جنگ میں یہ کام تھا کہ جو شیلے اور جذباتی گیت گا کر سپاہیوں کا حوصلہ بلند رکھیں، ان کو جنگ بدر میں مارے جانے والوں کی یاد دلاتی رہیں۔ خالد کو افریقہ کا ایک حبشی یاد آیا جس کا نام وحشی بن حرب تھا۔ وہ قریش کے ایک سردار جبیر بن مطعم کا غلام تھا۔ دراز کا، سیاہ رو، طاقتور جسم کا مالک تھا۔ برچھی مارنے کے فن میں بہت شہرت حاصل کی تھی۔ اس کے پاس افریقہ کی بنی ہوئی برچھی تھی۔ اس حبشی کا افریقی نام کچھ اور تھا۔ اسے عربی نام جبیر نے اس کے جنگی کمالات دیکھ کر دیا تھا۔ بن حرب کو سے کچھ دیر پہلے جبیر بن مطعم نے اسے کہا، مجھے اپنے چچا کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ شاید مجھے موقع نہ مل سکے۔ میرے چچا کو بدر کی لڑائی میں محمد کے چچا حمزہ نے قتل کیا تھا۔ اگر تم حمزہ کو قتل کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حمزہ میری برچھی سے قتل ہوگا آقا، وحشی بن حرب نے بولا۔
یہ حبشی غلام اس طرف جا نکلا جہاں وہ عورتیں اونٹوں پر سوار ہو چکی تھیں جو اس لشکر کے ساتھ جا رہی تھیں۔ ابو دسمہ، کسی عورت نے پکارا۔ یہ وحشی بن حرب کا دوسرا نام تھا۔ وہ رک گیا، دیکھتا ہے کہ ابو سفیان کی بیوی ہند اسے بلا رہی ہے۔ وہ اس کے قریب چلا گیا۔ ابو دسمہ، ہند نے کہا، حیران نہ ہو، تجھے میں نے بلایا ہے۔ میرا سینہ انتقام کی آگ سے جھلس رہا ہے، میرا سینہ ٹھنڈا کر دے۔ حکم خاتون، حبشی نے کہا، اپنے سالار کی زوجہ کے حکم پر اپنی جان بھی دے دوں گا۔ بدر میں میرے باپ کو حمزہ نے قتل کیا تھا، ہند نے کہا۔ تو حمزہ کو اچھی طرح پہچانتا ہے۔ یہ دیکھ، میں نے سونے کے جو زیورات پہن رکھے ہیں، اگر تو حمزہ کو قتل کر دے گا تو یہ سب زیورات تیرے ہوں گے۔ وحشی بن حرب نے ہند کے زیورات پر نظر ڈالی تو مسکرایا اور زیر لب پرعزم لہجے میں بولا، حمزہ کو میں ہی قتل کروں گا۔ خالد کو اپنے لشکر کا کوچ یاد تھا۔ اسی رستے سے لشکر مدینہ کو گیا تھا۔ اس نے ایک بلند جگہ کھڑے ہو کر لشکر کو دیکھا تھا۔ اس کا سینہ فخر سے پھیل گیا تھا۔ اسے مدینہ کے مسلمانوں پر رحم آیا تھا، لیکن اس رحم نے بھی اسے مسرت دی تھی۔ یہ خون کی دشمنی تھی، یہ اس کے وقار کا مسئلہ تھا۔ مسلمانوں کو کچل ڈالنا اس کا عزم تھا۔ جنگ احد کے بہت دن بعد اسے پتہ چلا کہ جب مکہ میں قریش اپنا لشکر جمع کر رہے تھے تو اطلاع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل چکی تھی، اور جب یہ لشکر مدینہ کے راستے میں تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی رفتار، پڑاؤ اور مدینہ سے فاصلے کی اطلاعیں مسلسل ملتی رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر کے مکہ سے کوچ کی اطلاع سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے دی تھی۔ قریش کے اس لشکر نے مدینہ سے کچھ میل دور کوہ احد کے قریب ایک ایسی جگہ کیمپ کیا تھا جو ہری بھری تھی اور وہاں پانی بھی تھا۔ خالد کو معلوم نہ تھا کہ مسلمانوں کے دو جاسوس اس لشکر کی پوری تعداد دیکھ آئے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا چکے ہیں۔ 21 مارچ سن 625 عیسوی کے روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو کوچ کا حکم دیا۔ شیخین نامی ایک پہاڑی کے دامن میں جا خیمہ زن ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 پیادہ مجاہدین تھے، جن میں 100 نے سروں پر زرہ پہن رکھی تھی۔ مجاہدین کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، جن میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ اس موقع پر منافقین کے نفاق کا پہلا خطرناک مظاہرہ ہوا جو غداری کے مترادف تھا۔ مدینہ کے بعد ایسے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا جو دل سے مسلمان نہ تھے۔ انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کہا تھا۔ کسی کے متعلق یہ معلوم کرنا کہ وہ سچا مسلمان ہے یا منافق بہت مشکل تھا۔ جب مجاہدین مدینہ سے شیخین کے پہاڑی کی طرف کوچ کرنے لگے تو ایک بااثر آدمی جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بحث میں الجھ گیا کہ قریش کا لشکر 3 گنا ہے، اس لیے مدینہ سے باہر جا کر لڑنا نقصان دہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے دوسرے سرداروں سے رائے لی۔ اکثریت نے یہ کہا کہ شہر سے باہر لڑنا زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عبداللہ بن ابی کے ہم خیال تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کا فیصلہ ہی منظور فرمایا اور کوچ کا حکم دے دیا۔ عبداللہ بن ابی نے شہر سے باہر جانے سے انکار کر دیا۔ اس کے پیچھے ہٹنے کی دیر تھی کہ لشکر میں سے 300 آدمی پیچھے ہٹ گئے۔ تب پتہ چلا کہ یہ سب منافقین تھے اور عبداللہ ان کا سردار۔ اب 3000 کے مقابلے میں مجاہدین کی نفری صرف 700 رہ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشتہ نہ ہوئے اور 700 ہی کو ساتھ لے کر کوہ احد کے دامن میں شیخین کے مقام پر مجاہدین کو جنگی ترتیب میں کر دیا۔ خالد نے ایک بلند ٹیکری پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کی ترتیب دیکھی تھی۔ اس نے اپنے سالار ابو سفیان کو بتا کر اپنے دستے کی جگہ طے کر لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو کم و بیش 1000 گز لمبائی میں پھیلا دیا تھا۔ پیچھے وادی تھی، مجاہدین کے ایک پہلو کے ساتھ پہاڑی تھی، لیکن دوسرے پہلو پر کچھ نہیں تھا۔ اس پہلو کو مضبوط رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو قریب کی ایک ٹیکری پر بٹھا دیا۔ ان تیر اندازوں کے کمانڈر عبداللہ بن جبیر تھے۔
رضی اللہ عنہ. اپنی ذمہ داری سمجھ لو عبداللہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہدایت دیتے ہوئے فرمایا، اپنے عقب کو دیکھو. دشمن ہمارے عقب میں نقل و حرکت کر سکتا ہے، جو ہمارے لیے خطرہ ہے. دشمن کے پاس گھڑ سوار زیادہ ہیں، وہ ہمارے پہلو پہ گھڑ سواروں پر حملہ کر سکتا ہے. اپنے تیر اندازوں کو گھڑ سواروں پر مرکوز رکھو، پیادوں کا مجھے کوئی ڈر نہیں. تقریباً تمام مسند مورخین، جن میں ابن ہشام اور واقدی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو واضح الفاظ میں کہا، ہمارا عقب صرف تمہاری بیداری اور مستعدی سے محفوظ رہے گا. تمہاری ذرا سی کوتاہی بھی ہمیں بڑی ذلت آمیز شکست دے سکتی ہے. یاد رکھو عبداللہ، اگر تم دشمن کو بھاگتے ہوئے اور ہمیں فتح یاب ہوتے ہوئے دیکھ لو، تب بھی اس جگہ سے نہ ہلنا. اگر دیکھو کہ ہم پر دشمن کا دباؤ بڑھ گیا ہے، تمہیں ہماری مدد کے لیے پہنچنا چاہیے، تب بھی یہ جگہ نہ چھوڑنا. پہاڑی کی یہ بلندی دشمن کے قبضے میں نہیں جانی چاہیے، یہ بلندی تمہاری ہے. وہاں سے نیچے اس تمام علاقے کے حکمران تم ہوگے، جہاں تک تمہارے تیر اندازوں کے تیر پہنچیں گے. خالد نے مسلمانوں کی ترتیب دیکھی. ابو سفیان کو بتایا کہ مسلمان کھلے میدان کی لڑائی نہیں لڑیں گے. ابو سفیان کو اپنی کثیر نفری پر ناز تھا. وہ چاہتا تھا کہ لڑائی کھلے میدان میں یعنی لامحدود محاذ پر ہو، تاکہ وہ اپنے پیادوں اور گھوڑوں کی افراد سے مجاہدین اسلام کو کچل ڈالے. خالد کو اپنے باپ نے جنگی چالوں کی تربیت بچپن سے دینی شروع کر دی تھی. دشمن پر بے خبری میں پہلو یا عقب سے جھپٹنا، دشمن کو چکر دے دے کر مارنا، اپنے دستوں کی تقسیم اور ان پر کنٹرول اس کی تربیت میں شامل تھا، جو اسے باپ نے دی تھی. اس نے تجربہ کار سردار کی نگاہوں سے مجاہدین کی ترتیب دیکھی. اس نے محسوس کیا تھا کہ مسلمان فن حرب کے کمالات دکھا سکتے ہیں. ابو سفیان اپنی فوج کو مسلمانوں کے بالمقابل لے گیا. اس نے گھڑ سواروں کو مسلمانوں کے پہلوؤں پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا. ایک پہلو پر خالد، دوسرے پر اکرمہ تھا. دونوں کے ساتھ 100 گھڑ سوار تھے. تمام گھڑ سواروں کا کمانڈر عامر بن العاص تھا. پیادوں کے آگے ابو سفیان نے 100 تیر انداز رکھے. قریش کا پرچم طلحہ بن ابی طلحہ نے اٹھا رکھا تھا. اس زمانے کی جنگوں میں پرچم کو دل جیسی اہمیت حاصل تھی. پرچم کے گرنے سے فوج کا حوصلہ ٹوٹ جاتا اور بھگدڑ مچ جاتی تھی. قریش نے جنگ کی ابتدا اس طرح کی کہ ان کے صفوں سے ایک شخص ابو عامر فاسق آگے ہو کر مجاہدین کے قریب چلا گیا. اس کے پیچھے قریش کے غلاموں کی کچھ تعداد بھی تھی. یہ ابو عامر مدینہ کا رہنے والا تھا. وہ قبیلہ اوس کا سردار تھا. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، تب ابو عامر نے قسم کھائی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو مدینہ سے نکال کر دم لے گا. اس پر ایک بڑی حسین یہودن کا اور یہودیوں کے مال و دولت کا طلسم طاری تھا. یہودیوں کی اسلام دشمن کاروائیاں زمین دوز ہوا کرتی تھیں. بظاہر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور فرمانبرداری کا معاہدہ کر رکھا تھا. ابو عامر انہی کے ہاتھ میں کٹ پتلی بنا ہوا تھا، لیکن ان یہودیوں نے اسے قریش کا دوست بنا کر رکھا ہوا تھا. اب مجاہدین قریش کے خلاف لڑنے کے لیے مدینہ سے نکلے تو ابو عامر قریش کے پاس چلا گیا. اس کے قبیلہ اوس کے بہت سے آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر چکے تھے اور وہ قریش کے مقابلے میں صف آرات تھے. ابو عامر آگے چلا گیا اور مجاہدین سے بلند آواز سے مخاطب ہوا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فاسق کا خطاب دیا ہوا تھا. قبیلہ اوس کے غیرت مند بہادروں، ابو عامر فاسق نے کہا، میں کون ہوں؟ تم مجھے یقیناً پہچانتے ہو، میری بات غور سے سن لو. وہ اپنی للکار پوری نہ کر پایا تھا کہ مجاہدین اسلام کی صف سے قبیلہ اوس کے ایک مجاہد کی آواز گرجی، او فاسق بدکار، ہم تیرے نام پر تھوک چکے ہیں. خالد کو وہ وقت یاد آ رہا تھا. مجاہدین اسلام کی صف سے ابو عامر اور اس کے ساتھ گئے ہوئے غلاموں پر پتھروں کی بچھاڑ شروع ہو گئی. مورخ لکھتے ہیں کہ پتھر برسانے والے قبیلہ اوس کے مجاہدین تھے. ابو عامر اور غلام جو مجاہدین کے پتھروں کی زد میں تھے، ایک ایک دو پتھر کھا کر پیچھے کو بھاگے. یہودی مدینہ میں بیٹھے لڑائی کی خبروں کا انتظار کر رہے تھے.
جس یہودن کے طلسم میں ابو عامر گرفتار تھا وہ اپنی کامیابی کی خبر سننے کے لیے بےتاب تھی۔ اسے ابھی معلوم نہ تھا کہ اس کے حسن و جوانی کے طلسم کو مسلمانوں نے سنسار کر دیا ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط میں یہودیوں اور قریش کی عورتوں کی زمین دوز کارروائیوں کی تفصیل بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔ ابو عامر فاسق کے اس واقعہ سے پہلے وہ عورتیں جو قریش کے لشکر کے ساتھ گئی تھیں لشکر کے درمیان کھڑی ہو کر سریلی آوازوں میں ایسے گیت گا رہی تھیں جن میں بدر میں مارے جانے والے قریش کا ذکر ایسے الفاظ میں ایسی طرز میں کیا گیا تھا کہ سننے والوں کا خون کھولتا اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ان عورتوں میں سے ایک دو نے جوشیل تقریر کی صورت میں بھی قریش کے خون کو گرمایا تھا۔ عورتوں کو پیچھے چلے جانے کا حکم ملا تو ابو سفیان کی بیوی ہند نے ایک گھوڑے پر سوار ہو کر ایک گیت گانا شروع کر دیا۔ اس کی آواز بلند تھی، اس میں سوز تھا۔ تاریخ لکھنے والوں نے اس گیت کے پورے اشعار قلم بند نہیں کیے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ گیت فحش تھا جس میں مرد و عورت کے درپردہ تعلقات کا ذکر تھا۔ اس کے بعد ابو عامر فاسق پر مجاہدین اسلام کی طرف سے سنگ باری ہوئی۔ اس کے بعد قریش نے مجاہدین پر تیر پھینکنے شروع کر دیے۔ مجاہدین نے بھی جواب میں تیر برسائے۔ خالد اپنے پہلو والے مسلمانوں کے پہلو پر حملہ کرنے کے لیے اپنے 100 سواروں کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ بلندی پر تیر انداز چھپے بیٹھے ہیں۔ اس کے سوار بے دھڑک چلے آ رہے تھے۔ راستہ ذرا تنگ تھا، سواروں کو آگے پیچھے ہونا پڑا۔ خالد سوچ سمجھ کر اپنے سوار دستے کو اس پہلو پر لایا تھا۔ اپنے باپ کی تربیت کے مطابق اسے بڑی خود اعتمادی سے توقع تھی وہ ہلہ بول کر مسلمانوں کو اس پوزیشن میں لے آئے گا کہ وہ پسپا ہو جائیں گے اور اگر جم کر نہ لڑے تو قریش کے گھوڑوں تلے کچلے جائیں گے۔ مگر مسلمانوں کے پہلو سے خالد کے سوار ابھی دور ہی تھے۔ اوپر سے تیر اندازوں نے اس کے اگلے سواروں کو نہ آگے جانے کے قابل چھوڑا نہ وہ پیچھے ہٹنے کے قابل رہے۔ ایک ایک سوار کئی کئی تیر کھا کر گرا۔ جن گھوڑوں کو تیر لگے انہوں نے خالد کے سوار دستے کے لیے قیامت بپا کر دی۔ پیچھے والے سواروں نے گھوڑے موڑے اور پسپا ہو گئے۔ ادھر قریش کی عورتوں نے دف اور ڈھولک کی تھاپ پر وہی گیت گانا شروع کر دیا جو پہلے ہند نے اکیلے گایا تھا۔ مورخ واقدی لکھتا ہے عرب جنگجوؤں کے اس وقت رواج کے مطابق ایک ایک جنگجو کے لڑنے کا مرحلہ آیا۔ سب سے پہلے قریش کے پرچم بردار طلحہ بن ابو طلحہ نے آگے جا کر مجاہدین اسلام کو للکارا، اس کے مقابلے کے لیے کسی کو آگے بھیجو۔ میرے دین کے دشمن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تند ہوا کے جھونکے کی طرح آگے آ کر کہا، میں آتا ہوں تیرے مقابلے کے لیے۔ طلحہ اپنے قبیلے کا پرچم تھامے تلوار لہراتے ہوئے بپھرا ہوا آیا، مگر اس کا وار ہوا کو چیرتا ہوا گزر گیا۔ وہ ابھی سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار نے اسے ایسا گہرا زخم لگایا، پہلے اس کا پرچم گرا پھر وہ خود گرا۔ قریش کا ایک آدمی دوڑا آیا، پرچم اٹھا کر پیچھے چلا گیا۔ علی رضی اللہ عنہ اسے بھی گرا سکتے تھے مگر انفرادی مقابلوں میں یہ روا نہ تھا۔ طلحہ کو اٹھا کر پیچھے لے گئے۔ اس کے خاندان کا ایک اور آدمی آگے بڑھا، میں انتقام لینے کا پابند ہوں، وہ للکار کر آگے آیا، علی آ میری تلوار کی کاٹ دیکھ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموشی سے اس کے مقابلے پہ آ گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک چکر کاٹا، پھر ان کی تلواریں اور ڈھالیں ٹکرائیں اور پھر سب نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار سے خون ٹپک رہا تھا۔ ان کا مد مقابل زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ پھر قریش کے متعدد آدمی باری باری للکارتے ہوئے آگے بڑھے، مجاہدین کے مقابلے میں مرتے رہے۔ قریش کا سالار اعلیٰ ابو سفیان اپنے آدمیوں کو گرتا دیکھ کر غصے سے بے قابو ہو گیا۔ جنگی دستور کے مطابق اسے انفرادی مقابلے کے لیے نہیں اترنا چاہیے تھا کیونکہ وہ سالار تھا، اس کے مارے جانے سے اس کی فوج میں ابتری پھیل سکتی تھی، لیکن وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا، اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور للکارتا ہوا آگے چلا گیا۔ اس کی بیوی ہند نے اسے جاتے دیکھا تو اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آگے چلی گئی، بڑی بلند آواز سے وہی گیت گانے لگی۔ ابو سفیان گھوڑے پر سوار تھا، لیکن اس کے مقابلے کے لیے جو مسلمان آگے آیا وہ پیادہ تھا۔ تاریخ اسے حنظلہ ابن ابو عامر رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔
ابو سفیان کے ہاتھ میں لمبی برچھی تھی. کسی کو بھی توقع نہ تھی کہ تلوار والا پیادہ برچھی والے گھڑ سوار سے زندہ بچ جائے گا. ابو سفیان کا گھوڑا حنظلہ پر سرپٹ دوڑایا. ابو سفیان نے برچھی تول کر پھر تاک کر ماری، لیکن حنظلہ رضی اللہ عنہ پھرتی سے ایک طرف ہو گئے. اس طرح 3 مرتبہ ہوا. تیسری مرتبہ ابو سفیان کا گھوڑا نکل گیا تو حنظلہ اس کے پیچھے دوڑ پڑے. گھوڑا رک کر پیچھے کو مڑا تو حنظلہ اس تک پہنچ چکے تھے. ابو سفیان اسے دیکھ نہ سکا. حنظلہ نے گھوڑے کی اگلی ٹانگوں پر ایسا زوردار وار کیا کہ گھوڑا گر پڑا. ابو سفیان دوسری طرف گرا. حنظلہ رضی اللہ عنہ اس پر حملہ کرنے کو آگے بڑھے تو ابو سفیان گرے ہوئے گھوڑے کے ارد گرد دوڑ دوڑ کر اپنے آپ کو بچانے لگا. اس کے ساتھ ساتھ ہی اس نے قریش کو مدد کے لیے بھی پکارا. قریش کا ایک پیادہ دوڑا آیا. مسلمان اس غلط فہمی میں رہے کہ یہ آدمی ابو سفیان کو اپنے ساتھ لے جائے گا، لیکن اس نے بے اصولی کا مظاہرہ کیا. پیچھے سے حنظلہ رضی اللہ عنہ پر وار کر کے انہیں شہید کر دیا. ابو سفیان اپنی صفوں میں بھاگ گیا. آخری مقابلے کے لیے قریش کی طرف سے عبد الرحمن بن ابی بکر آئے. مورخ واقدی نے یہ واقعہ اس طرح بیان کیا ہے: عبد الرحمن بن ابی بکر کے للکار پر اس کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو اسلام قبول کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تلوار نکال کر اپنے جوان بیٹے کے مقابلے کے لیے نکل آئے. آگے مسلمان باپ کے کافر فرزند حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے للکار کر کہا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ باپ بیٹا مقابلے پر اتر آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو روک لیا. تلوار نیام میں ڈال لو ابوبکر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیچھے لے گئے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے متعلق اس سلسلہ شمشیر بے نیام کے بقیہ واقعات اگلی قسط میں بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے. اگلی قسط میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.